الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے میرے بندو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو تمہارا رب ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں جس حال میں رکھا ہے، ابھی جس حال میں رکھا ہے، اس سے بہتر حال میں رکھنے پر اللہ ہمیں قادر ہے۔ اگر آج ہمارے پاس غربت ہے تو اللہ ہمیں امیری بھی دے سکتا ہے، اگر آج اللہ ہمیں امیری میں رکھا ہے تو کل غربت بھی دے سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت چلتی ہے، اللہ کے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا کن فیکون، صرف کہتا ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو اللہ کے پاس ہم بولتے بھی ہیں کہ دیر رہتا اندھیر نہیں رہتا۔ اللہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا مناسب ہے کیا نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کی ایک اللہ نے فطرت بتائی ہے کہ انسان عجلت پسند ہے، جلد پسند۔ ابھی ہم نے دعا کی ابھی قبول ہونا چاہیے، ابھی کوئی چیز مانگا ابھی دے دینا چاہیے۔ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلانا چاہتے ہیں، گویا معاذ اللہ کو اپنے حکم کے مطابق چلانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ تجھ سے میں نے یہ مانگا مجھے ابھی عطا کر۔ یہ نہیں کہ اللہ جب چاہے گا ہم کو عطا کرے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے انسانوں کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اور عامہ برا کی آیت ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے۔ وہ جو حکومت کرے گا، اس کی جو حکمت ہوگی، اس کا جو حکم ہوگا وہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ وہ جو ہمارے لیے فیصلہ کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہمیں اچھا نہ لگے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے برا ہو، اور کسی چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے برا ہو۔ تو یہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہر چیز اللہ کے اوپر رکھیں، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں گئے اور طائف میں لوگوں نے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اتنا زیادہ ظلم کیا کہ اللہ کے رسول کو یہاں تک بولنے لگے لوگ کہ محمد کے علاوہ اللہ کو کوئی اور انسان نہیں ملا تھا جس کو نبی بنا کر کے بھیجتا، آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ ایک آدمی، ایک بادشاہ بولا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو میں نبیوں سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، اگر جھوٹے ہیں تو جھوٹوں کے ساتھ بحث کرنا یہ ایک عقل مند آدمی کی نشانی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ چلے جائیے۔ جب اللہ کے رسول کو طائف سے نکالا گیا تو ان بادشاہوں نے وہاں کے نالائق لڑکوں کو، بدبخت لڑکوں کو حکم دیا کہ محمد پہ پتھر برساؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا پتھر برسایا، ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ اتنے ایک غلام جب ادھر سے پتھر مارتا ہے تو وہ ادھر آتے ہیں، آگے مارتا ہے تو آگے آتے ہیں، پیچھے مارتا ہے، اللہ کے رسول کو پتھر مارتے تھے تو وہ پیچھے آتے ہیں، یہاں تک کہ بچاتے وہ خود بیہوش ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ جب اللہ کے رسول کو پتھر برساتے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، ایک حصے سے نہیں کہ صرف ہاتھ میں مارا ہو، پورے سر سے لے کر پیر تک اللہ کے رسول کو زخم ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہیں تو لوگ اٹھاتا ہے پھر پتھر مارتا ہے۔ جب یہ وہاں سے جب نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دل پورا یہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آخر میں ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ لوگ مجھ کو پتھر مارتا ہے اس پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے صرف تیری رضا چاہیے، اگر تو مجھ سے خوش ہے تو یہ مجھے پتھر مارے، کاٹ ڈالے، میں تیرے دین کی دعوت دیتا رہوں گا۔ تو ہمارا مشن بھی ہونا چاہیے کہ اللہ جس حال میں ہمیں رکھتا ہے وہ بہتر حال ہے ہمارے لیے۔ ورنہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو تقدیر پر راضی نہیں رہتا تو اس کو کہہ دو کہ جاؤ کسی اور رب کو تلاش کر لو۔ غصے کے انداز میں اللہ کا یہ کلام ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم تقدیر پر اعتراض نہ کریں کہ اللہ بیماری ہم ہی کو دے دیا، بیماری اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت ایوب کے بارے میں، ایوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ نہیں؟ کتنا زیادہ بدن میں کیڑا، ایک نبی کے بدن، نبی وہ انسان میں سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے تو رسول اللہ کا ہے، ان کے بعد پھر انبیاء کرام کا ہے، یعنی نبیوں کا مرتبہ آتا ہے۔ لیکن اللہ کے ایک نبی کو، ایک محبوب بندے کو اتنی شدید بیماری آئی کہ بدن سے کیڑا پھٹ گیا بدن میں، وہ بدن میں اٹھا کر کے دیتے تھے
कि आजमाइश है मेरे लिए, तुम भागो मत, मेरे साथ रहो। जब पूरे दुनिया ने छोड़ दिया उनको, पूरी बादशाहत उनकी चली गई, बीवी ने उनको छोड़ दिया, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जब शुक्र अदा करते रहे तो अल्लाह ने उनको क्या किया, वो बीमारी भी दूर किया और जितनी उनके पास मिल्कियत थी, मालो दौलत थी, उससे दोगुना अता कर दिया। लेकिन पहले आजमाता है। हम ही किसी को कोई चीज देंगे तो पहले आजमाएंगे। जॉब देने से पहले सरकार आजमाता है कि नहीं कि ये इसके अवेलेबल है कि नहीं, इसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि नहीं कि ये आकर के पढ़ा सके। हम कि आप ही किसी को इमाम रखिएगा तो पहले कहिएगा एक दिन तकरीर कीजिए, एक दिन नमाज पढ़ाइए, ताकि आपको तसल्ली हो कि हम इसके पीछे नमाज पढ़ने में मुतमईन होंगे या नहीं होंगे, ये अच्छी किरात करता है या नहीं करता है, अच्छा बयान देता है या नहीं। इंसान आजमाता है, तो आजमाता किसको है? जिसको वो अपने करीब रखना चाहता है। तो अल्लाह भी जब हमें कोई बीमारी देता है तो आजमाता है कि मेरे बंदे को जब मैं खुशी देता हूं तो बहुत मस्त रहता है, कभी उसको बीमारी भी दे करके देखता हूं, वो उस हाल में मुझको भूलता है कि फिर मेरी नाशुक्री करता है कि मेरा शुक्र अदा करता है। तो हमें चाहिए, अल्लाह ने फरमाया ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, ज्यादा और बढ़ाते जाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ, अगर नाशुक्री करोगे तो जो दिया हूं वो भी छीन लूंगा। इसका उल्टा वही ना हुआ कि अल्लाह ने कहा है कि अगर शुक्र अदा करोगे तो और ज्यादा दूंगा, तो इसका उल्टा यही होगा कि अगर नाशुक्री की तो जो तुम्हारे पास मैंने अता की हुई नियामत दी है उसको छीन लूंगा, कमी कर दूंगा। तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहें, दुनिया हमसे राजी हो या ना हो। जो दुनिया का फिक्र करता है आखिरत उनसे छीन जाती है, क्योंकि दुनिया और आखिरत की मिसाल हदीस पाक में सौतन की तरह दिया गया। अगर इंसान दो शादी किया हो, एक बीवी को अगर राजी करेगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी, दूसरी को राजी करेगा तो पहली वाली नाराज हो जाएगी। तो दुनिया और आखिरत की मिसाल इसी तरह है कि अगर हम दुनिया को राजी करने में के चक्कर में लगेंगे तो आखिरत हमारी खराब हो जाएगी, और आखिरत को राजी करने के चक्कर में रहेंगे तो दुनिया में अल्लाह हमको मालो असबाब नहीं देगा। तो हमें अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम आखिरत को पसंद करें या दुनिया को। अगर जो अक्लमंद इंसान वही है कि ये चंद साल की जिंदगी जिसका कोई भरोसा नहीं, 1 घंटे 50 सेकंड 5 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, उस जिंदगी के खातिर हम ना जाने कितना माल असबाब जमा कर लेते हैं। लेकिन जिसको हमको यकीन के साथ पता है, एक गैर मुस्लिम को भी पता है कि हमें मरना है, मर करके भी हमें खत्म हो जाना है, ये हमेशा की जिंदगी नहीं है, अल्लाह ने मौत रखा है, एक दिन मौत आकर के रहेगी, किसी भी धर्म का हो वो इसको एक्सेप्ट करता है। तो हमको क्या चाहिए कि मरने, हमारा अकीदा तो ये है कि मरने के बाद हमें एक अलग जिंदगी दी जाती है, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं हम। तो हम उस दुनिया के लिए क्या किए हैं, हमें कभी इसका एहसास नहीं होता। तो हमें हमेशा ये होना चाहिए कि अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, हम अपना राजदार, अपना महबूब, अपना गम का हाल सुनाने वाला अल्लाह को बनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को धूल करके साफ करके तब दुनिया की आग को बनाया है। फिर भी इसकी तपिश इतनी है, इसमें हरारत इतनी है कि हम उस आग के 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। उस आग को धूल करके पैदा किया, फिर उसके अंदर हम उंगली भी नहीं डाल सकते। 1 मिनट डालेंगे तो जल जाएगी हमारी उंगली। तो उस वहां की आग कितनी तपिश वाली होगी, कितनी हरारत होगी उसमें। लेकिन अगर उस आग को कोई बुझा सकता है, पूरे दुनिया का अगर समुंदर उस पर उंडेल देंगे, डाल देंगे तो वो आग को बुझा नहीं सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक तरीका बताया उस आग को बुझाने का, ठंडा करने का एक तरीका है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह को याद करता है, चाहे वो तन्हाई में हो चाहे वो लोगों के पास हो, अल्लाह को याद करता है, याद करते करते उसके आंख से मच्छर के पर के बराबर एक कतरा आंसू गिर जाता है, तो एक कतरा आंसू जहन्नम की आग को जन्नत में बदल देती है। एक कतरा आंसू, कितना पावर है उस एक कतरा आंसू में। हम न जाने कितने कतरा आंसू बहा दिए दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया के गम में। औलाद मर जाती है आंसू बहा देते हैं, माँ मर जाती है, बाप मर जाता है, लेकिन कभी अल्लाह हमसे छूट गया हम उसके लिए आंसू बहाएं? नहीं बहाएं। लेकिन अल्लाह ने कहा जो मेरा बंदा किसी भी हाल में हो, कभी भी हो, ये नहीं कि मस्जिद में आकर के खेत में है, लेकिन अगर वो मुझको याद करता है तन्हाई में और याद करके उसकी दिल टूट जाता है, और टूटने के बाद उसका एक कतरा आंसू, एक कतरा सिर्फ एक कतरा हो, फिर मच्छर के पर के बराबर अगर आंसू आ जाता है तो वो जहन्नम की आग को ठंडा कर देगी। तो हमें चाहिए, हमारे पास बहुत ऑप्शंस है,
ہمارے پاس اللہ نے آج سانسیں دے رکھی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہر کچھ کر سکتے ہیں، نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا احساس کب ہوگا؟ جب ہم مر جائیں گے، جب ہمارے جنازے کو 4 آدمی لے کے جا رہا ہوگا، اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ مجھے ایک بار مہلت دے، میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ میرے بندو یہ بھی یاد رکھنا کہ میں کبھی ایک زندگی کے علاوہ دوبارہ کبھی زندگی نہیں دیتا ہوں۔ تو ہم اپنا دوست اللہ کو بنائیں، اپنا ساتھی اللہ کو بنائیں، اپنا رازدار اللہ کو بنائیں۔ جب ہم اپنا ساتھی، اپنا دوست اللہ کو بنا لیں گے تو اللہ ہمارا دوست ہو جائے گا، اللہ ہماری باتوں کو سنے گا، ہم جو اس سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا۔ لیکن جب تک ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا کو اپنا ہر دکھڑا سنائیں گے، ہمیں دنیا کچھ نہیں دیتی ہے۔ دنیا اسی وقت دیتی ہے ہمیں کچھ، کوئی اسی وقت 10 روپے دیتا ہے جب اس کو ہم سے 12 روپے لینے کی تمنا ہو، امید ہو۔ کوئی ہمیں 10 روپے دنیا میں ایسے ہی نہیں دے دے گا، لیکن اللہ ہمیں بے مانگے اتنی نعمتیں دیتا ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو زمین کو حکم دے کہ جو میرا بندہ نافرمانی کرتا ہے اس کو اپنے پیٹ میں ڈال دو، لیکن یہ تو اس کی محبت ہے ہم سے۔ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ ایسی محبت نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہمیں۔ ہم انسان ہیں کیا؟ ہم کو اشرف المخلوقات بنایا کیوں؟ فرشتے ابلیس نے تو اعتراض کیا تھا، کہا تھا کہ یہ لوگ جا کر کے خون ریزی کرے گا، دنیا میں ایک دوسرے کا خون بہائے گا، بھائی بھائی کا خون بہائے گا، ماں باپ کی بے عزتی کرے گا، سب بتا دیا تھا ابلیس نے۔ لیکن اللہ نے اس کو ایک بات بتائی تھی کہ سنو ابلیس، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس وجہ سے خاموش رہو۔ میں نے آدم کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا تم اس بات کو نہیں جانتے، تم تو یہی جانتے ہو یہ بھائی بھائی کا خون بہائے گا، لیکن اس کو پیدا کرنے کا جو ریزن میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس وجہ سے خاموش رہو۔ اللہ ہم سے زیادہ اچھا مخلوق کسی کو نہیں بنایا، ہم سے زیادہ انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ پوری دنیا کو ہم نے میرے بندوں کے لیے پیدا کیا اور اپنے بندوں کو صرف میں اپنے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، یہ چاند، سورج، ہوا، پانی، مٹی، درخت، پہاڑ جو اتنا پانی دیتا ہے، پہاڑ دیتا ہے، فصل وہی رب اگاتا ہے، اس کا حکم نہ ہو تو کوئی ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر، تو وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہ سب پوری دنیا کی آشائش کو، یہ پوری دنیا کی زینت کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم کو فقط اپنے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو اس رب کے لیے چھوڑ کر کے اس ایک رب کی طرف آ جائیں۔ اس ایک رب کی طرف ہم پلٹ آئیں گے تو تمام چیزیں پھر ہماری ہو جائے گی، لیکن اگر تمام چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ رب چھوٹ جائے گا، اور جب رب چھوٹے تو پھر وہی چیز ہمارے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں، ہر حال میں اس کے تقدیر پر راضی رہیں۔ اور آگے کی آیت جو تھی، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے انسانوں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ بات بھی تم کیا نہیں جانتے کہ زمین و آسمان میں صرف اسی کی بادشاہت چلتی ہے، صرف اسی کا حکم چلتا ہے، تو اس کے حکم کے مطابق چلو گے تو تمام چیزیں تمہاری ہو جائے گی۔ اور اللہ نے آگے فرمایا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارا دوست کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، اگر تمہارا مددگار کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ من دون اللہ، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ تو اگر تمہارا دوست کوئی ہو سکتا ہے تو وہ میری ذات ہے، اگر تمہارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے تو میری ذات ہے، میرے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ تو کیا چاہیے کہ جو دے سکتا ہے ہم اسی کی بارگاہ میں آ کر کے جھکے۔ اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا ہے کہ تم پوری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کے آ جاؤ، یہی چاہتا ہے کہ دنیا بھی کماؤ لیکن میری بارگاہ میں آ کر کے حاضر بھی دو۔ گناہ کرتے ہو کوئی بات نہیں، گناہ کرو لیکن آ کر کے توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کے چکر میں رہیں۔ دنیا کیا کہتی ہے، کیا کرتی ہے، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول کس طریقے پر چلتے تھے، اس طریقے پر ہم کو چلنا چاہیے۔ یہی امت محمدیہ ہونے کا صحیح مطلب اور معنی ہے کہ ہم قرآن پہ چلیں اور رسول اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ جو اس راستے پر چلے گا وہی اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہیں، صراط مستقیم وہی ہے، قرآن اور حدیث صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے وہ ہم کو لے جا کر کے گمراہی میں ڈال دے گا۔ تو ہمیں صرف قرآن اور حدیث کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔